امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران کے نتنز جوہری تنصیبات پر بمباری۔ ایران نے نتنز جوہری تنصیب کو فضائی حملے میں نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے مطابق کسی تابکار مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران کا اسرائیلی F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ کارروائی میں جدید فضائی دفاعی نظام استعمال کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اب تک 200 سے زائد فضائی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ برطانیہ کیا بنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے کنگ فہد ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانیہ نے 4000 کلومیٹر دور بحر ہند میں برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائل برسائے۔ ایک میزائل فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا، دوسرا بیس پر گرا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الفطر کے موقع پر کرم کا دورہ۔ جوانوں اور افسران کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کی۔ پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ فیلڈ مارشل کی بلند حوصلہ جوانوں کو شاباش۔ اور عید کے پہلے روز دن بھر سیر سپاہوں کے بعد رات میں فوڈ اسٹریٹس آباد، شہری مزے مزے کے کھانوں کا لطف اٹھانے لگے۔ برطانیہ کے ایران جنگ میں شامل ہونے پر تہران کا فوری ایکشن۔ 4000 کلومیٹر دور بحرہ ہند میں برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائلز برسا دیے۔ ایک میزائل فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا، دوسرا بیس پر آن گرا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ برطانیہ نے تہران کے حملوں کو مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کی آبنائے ہرمز کی جہازوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی۔ سینٹ کام کا دعویٰ۔ ایران کے زیر زمین ہتھیاروں کے مرکز پر بمباری کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کو خطرہ پہنچانے کی صلاحیت کم ہوئی ہے۔ امریکہ نے نہ صرف اس تنصیب کو تباہ کیا بلکہ وہ مقامات بھی نشانہ بنائے جو جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ امریکہ نے اب تک ایران کے 8000 سے زائد فوجی اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ 130 ایرانی بحری جہازوں کو ہدف بنایا۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کاپر کا ویڈیو پیغام۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر مسلسل حملے۔ عراق سے امریکی فوج کی وکٹوریہ بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں امریکی بیس پر حملہ۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز پھر سے ٹارگٹ۔ اسرائیل میں ایرانی میزائلز نے کئی مقامات پر تباہی مچا دی۔ We're doing a good job, but it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other. امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ ایران میں اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں ساتھ نہ دینے پر نیٹو سے ناراض، اتحاد کو کاغذی شیر قرار دے دیا۔ دشمن جان چکا ہے کہ مزید جنگ کا مطلب خطے میں اس کے فوجی ٹھکانوں کی مزید تباہی ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم النبیین بریگیڈ کے ترجمان کا ویڈیو پیغام۔ کہا کہ دشمن اپنے اڈے دوبارہ نہیں بنا سکے گا۔ ایرانی قوم نے متحد ہو کر دشمن کو توڑ دیا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ 1 یا 2 دن میں اسلامی نظام کا تختہ الٹ دے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دشمن ٹوٹ چکا ہے۔ عوامی حمایت نہ ملنے پر مایوسی کے بعد جنگ شروع کی گئی۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا قوم سے تحریری خطاب۔ پڑوسی ممالک میں فالس فلیگ آپریشن کے دوران ایران کو دوست ممالک سے لڑنے کی سازش قرار دے دیا۔ اسلامی ممالک کو اتحاد، پاکستان اور افغانستان کو تعلقات بہتر کرنے کا مشورہ۔ جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ مسلم ممالک ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ممالک کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر کا پیغام واضح کر دیا کہ اختلافات کا فائدہ صہیونی طاقتیں اٹھائیں گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کو وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر مجتبی
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے نام صالح نوروز کے پیغام میں کہا کہ روس اور ایران کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، مشکل وقت میں وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت ہوں گے۔ امریکہ کی عارضی طور پر ایرانی تیل فروخت کرنے کی اجازت، 14 ارب ڈالرز کا ایرانی تیل خریدا جا سکے گا، ہمارے پاس کوئی اضافی تیل نہیں۔ ایران نے دباؤ بڑھانے کے لیے تیل کی فروخت روکنے کا اشارہ دے دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ کی خوشیاں اور عوام کی تکالیف جو ہمارے سامنے ہیں، ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت یہ سارا بوجھ خود اٹھائے گی اور تیل اور ڈیزل کی قیمتوں کو اسی جگہ کے اوپر برقرار رکھے گی۔ تو یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ عطاء اللہ تعالی نے آنے والے دنوں میں عالمی منڈی میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ کا ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی بحرین کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ، امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعائیں۔ جارحیت جو ہے اسرائیل کی صورت میں جو ہے وہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد دے۔ فوج آصف کا ایران سمیت عالم اسلام کے خلاف صہیونی جارحیت پر اظہار تشویش، دعا ہے کہ عرب ممالک کے معاملات بھائی چارے کے ساتھ ختم ہو جائیں، دشمنان اسلام کو شکست ہو۔ وزیر دفاع کی گفتگو، افغان سرزمین سے دہشت گردی ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ ہونے والی جارحیت کو واضح طور پہ جو ہے وہ اس کی مذمت کی، اور وہیں پہ ایران کی طرف سے جو ہمسایہ مسلم ممالک پر جو حملے کیے گئے ان کی بھی مذمت کی۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور UAE کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق اور امید کی علامت ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نواز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، اسرائیل اور بھارت کی شہ پر افغانستان سے دہشت گردی جاری ہے، افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، کابل کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عید الفطر پر پیغام، خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل، غربا، بے سہارا اور نادار افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی تلقین۔ جس طریقے سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، الحمدللہ ہم سب کو ایز اے مسلمان آج عید کے دن پہ ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کی اس پاک ہستی سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ کرم ہوا پاکستان پہ۔ اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے، شرجیل انعام میمن ملک کے ایٹمی طاقت ہونے پر رب کے شکر گزار، ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو اختلافات بھلا کر ساتھ چلنا ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر کی نماز عید کے بعد حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، امریکہ کا ایران میں زمینی کارروائی اور جوہری مواد پر کنٹرول کے لیے اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت پر غور۔ امریکی ٹی وی کے مطابق کسی بھی کارروائی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرین سگنل کا انتظار ہے۔ نیٹو نے عراق میں مشاورتی مشن عارضی طور پر بند کر دیا، اہلکار یورپ منتقل، مشن عراقی مزاحمتی گروہوں کو حملوں کی وجہ سے منتقل کیا گیا۔ نگران کمانڈر جنرل الیکسس کی آخری دستے کی روانگی کی تصدیق، اہلکاروں کی حفاظت سب سے اہم قرار۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر خلیج میں نجی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا الزام، خبردار کر دیا کہ حملے جاری رہے تو سخت جواب دیا جائے گا۔
जंग ज़दा ईरान में ईद उल फितर का पहला रोज नजफ, तेहरान, मशहद और कुम समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इराक में ईद, करबला मुअल्ला में हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के रोजे पर लाखों अकीदतमंदों ने नमाज ईद अदा की। भारतीय मुसलमान भी इख्तिताम रमज़ान पर ईद उल फितर का त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे से मनाने में मसरूफ। नई दिल्ली, भोपाल, बॉम्बे, कोलकाता में नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात, लाखों मुसलमानों की शिरकत। नई दिल्ली के इलाके उत्तम नगर में हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दस्ते तैनात। ईद उल फितर पर मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। मुसलसल 8वें साल श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा न करने दी गई। जामिया मस्जिद सील करके ताले लगा दिए गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक घर में नजरबंद। मीठी ईद पर हर जानिब खुशियों का समा। नमाज ईद के बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। घर आए मेहमानों की मजेदार पकवानों से तवाज़ो। बच्चों का ईदी मिशन जारी। कोई झूले पर बैठा तो किसी ने ऊंट की सवारी की। खुशियों के त्यौहार पर बिछड़ने वाले याद आए तो शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी, फूल भी चढ़ाए। ईद के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा में बरसात। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बारिश। नमाज ईद के इज्तिमात की तैयारियां मुतासिर। पोलो ग्राउंड और निश्तर पार्क में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। भारतीय फजाई कंपनी एयर इंडिया ने नाअहली का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गलत तैयारे पर मुसाफिरों को कनाडा रवाना कर दिया। 4 घंटे की उड़ान के बाद गलती का एहसास हुआ तो वापस भारत लाना पड़ा। मुसाफिर घंटों अजाब झेलते रहे। चीन की बर्फपोश पहाड़ियों से पूरी कौम पाकिस्तान को ईद मुबारक पेश करते हैं। आप अपने घरों में अहले खाना के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं। हम यहाँ सख्त सर्दी, तेज बर्फानी हवाओं और बुलंद पहाड़ों के दरमियान अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े हैं। पाकिस्तान सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से थर के सहरा तक पाक फौज के जवान ईद मनाने में मसरूफ। नमाज ईद के इज्तिमात में ऑफिसर्स और जवान एक ही सफ में खड़े हो गए। ईद का मेला, खुशियों का रैला। शाम ढलते ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू। दोस्तों की महफिलें सज गईं। बच्चे दिन भर ईदी उड़ाने में मसरूफ रहे। और किंग बाबर ने मीठी ईद पर मीठा बना लिया। बाबर आजम की किचन में इनिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।